بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ناظرین، عید میلاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں۔ ہفتہ وحدت کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ ہم اس مناسبت سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسے حالات میں ہم عید میلاد منا رہے ہیں اور ایسے ایام میں ہفتہ وحدت کا آغاز ہوا ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک دکھ کی کیفیت بھی ہے۔ جہاں پہ ان ایام کی خوشی ہے، جہاں پہ جشن منائے جا رہے ہیں، وہاں پر اس بات کا افسوس بھی ہے اور قلب و ذہن اس پہ رنجیدہ بھی ہیں کہ فرانس کے اندر ہمارے پیارے رسول ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ یقیناً کسی بھی الہی اور آسمانی دین کے اندر کسی مقدس ہستی کی توہین کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھیوں نے آج کے منظر و پس منظر میں کس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جی ناظرین، ہفتہ وحدت اور امت مسلمہ، یہ رہے گا آج کے منظر و پس منظر کا موضوع۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 اور 17 ربیع الاول کے درمیان امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے اور ان دو ایام کی برکت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ ہفتہ وحدت، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان کے بعد پوری دنیا میں بالخصوص امت مسلمہ کے اندر اس کا بھرپور انداز سے استقبال کیا گیا، اس کی قدردانی کی گئی۔ اس موقع پہ اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، جشن کے پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ اس ہفتے کی افادیت کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔
دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس بار جو عید میلاد النبی کے پروگرام ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہفتہ وحدت کے جو پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، اس کے اندر ایک موضوع جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرانس کے اندر جو توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے وہ موضوع ان پروگراموں پہ تقریباً غالب رہا، جہاں پہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں پوری دنیا میں گونجتی رہیں، وہاں پہ مرد آباد فرانس اور مرد آباد میکرون کی آوازیں بھی آسمان کو چیرتی رہیں۔ پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز ایک ٹی وی انٹرویو میں اس موضوع پہ اظہار خیال کر رہے تھے، ہم نے اس کا ایک مختصر کلپ آپ کے لیے بھی فراہم کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت جو پوری دنیا میں عوام کا رد عمل ہے، جو توہین آمیز خاکے ہیں، اسلاموفوبیا ہے، یہ فطری رد عمل ہے۔ اور فرانس کا یہ جو موجودہ مسئلہ ہے، اس کی شدت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس قسم کے واقعات ہوئے، لیکن کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم نے اس رویے کی حمایت نہیں کی۔ ہم آج سے کچھ عرصہ قبل ایک واقعہ دے چکے ہیں نیوزی لینڈ میں کہ مسجد پہ ایک جنونی نے حملہ کیا، لیکن اس وقت پھر آپ نے دیکھا کہ جو نیوزی لینڈ کے عوام تھے اور مسیحی تھے اور پھر ان کی وزیر اعظم، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بالکل یعنی ان کی حمایت کی، ان کی حقوق کی حمایت کی، تو باقاعدہ نقاب لے کے جس طریقے سے ایک درد سے بری تقریر ان کی وزیر اعظم نے کی، تو پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں یعنی ایک امید پیدا ہو گئی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی طرف ہمارے مسیحی لوگ، ہمارے یوروپین ممالک، نیوزی لینڈ اگرچہ یورپ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ایک مغربی تہذیب سے منسلک ایک ملک ہے، تو بڑی امید پیدا ہو گئی۔ یہاں پہ اب صورتحال یہ ہے کہ فرانس کے صدر میکرون وہ خود اس رویے کی نہ صرف یہ کہ حمایت کرتے ہیں بلکہ سرپرستی کر رہا ہے، تو اس وجہ سے مسلمان جو عوام ہیں ان کا یہ جذبہ، ان کا یہ رد عمل فطری ہے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے رویے جذباتی نہ ہوں بلکہ رویے دور رس نتائج کے لیے ہوں۔ اب دور رس نتائج کے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو ہمارا داخلی ایک رویہ ہے۔ داخلی رویہ یہ ہے کہ یہ جو خاکے ہیں، یہ خاکے، ان کی پشت پہ ظاہر ہے کہ ایک جذبہ ہے، ایک کوشش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جذباتی وابستگی ہے مسلمانوں کی، وہ جذباتی وابستگی کم ہو یا ختم ہو۔ اگر ہم مسلمان اس کے رد عمل میں اپنی وابستگی میں اضافہ کریں، اور بالخصوص وہ لوگ جو فرانس کے اندر ہیں، وہ مسلمان ڈیاسپورا، مسلم ڈیاسپورا، یا مسلمان وہ جو اصل وہاں کے اپنے علاقے کے گورے مسلمان ہیں، وہ مسلمان، اور پھر دیگر یوروپین ممالک میں مسلمان زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، تو پھر یہ ایک میسج ہوگا ان کی طرف کہ آپ لاکھ خاکے چاپیں، ہماری محبت آپ کم نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس وقت جو عالمی صورتحال ہے امت مسلمہ کے اندر جس انداز سے اس توہین پہ رد عمل آیا وہ یقیناً فطری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ انبیاء سے محبت، دین سے محبت کی سطح کیا ہوتی ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق اور محبت ہے وہ تو ناقابل بیان ہے۔ جہاں پہ
اس ہستی کے لیے جان قربان کر دینا بھی ایک معمولی سی کوشش اور معمولی سا کام سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ توہین کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور اسکالر ضیاء اللہ بخاری صاحب نے بھی اسی موضوع پہ ایک خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ کہ ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، یہ سارا قرآن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتا ہے، اور آپ کی سیرت مبارکہ میں ایک اہم ترین پہلو یہ تھا کہ آپ کے اندر اللہ نے فراست اور بصیرت، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ جو بھی کام کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، طرز عمل اختیار کرتے تھے، وہ انتہائی فراست پر، بصیرت پر مبنی ہوتا تھا۔ ابھی خاکوں کی آپ بات کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بصیرت اور فراست وراثت میں ملی ہے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں فرانس کے اس بدتمیز انسان کو اور فرانس کے سربراہ کو جو انتہائی ملعون ہے، میں دونوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ خاکہ، یہ کارٹون تمہارے باپ کا ہوگا، تمہارے کسی بڑے کا ہوگا، ہم تسلیم ہی نہیں کرتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ ہے۔ یہ خاکے ان کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ یہ ہماری بصیرت کا آج امتحان ہے، یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، ہمیں بصیرت کے ساتھ اس وار کو اس کے ساتھ ہم نے نپٹنا ہے۔ جی ناظرین، بصیرت ایک مسلمان اور مومن کی پہچان ہے، علامت ہے۔ جب رسول اللہ کی پہچان اور ان کی شناخت ایک بصیرت کے عنوان سے سمجھی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے، تو یقیناً جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ بصیرت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ ناظرین، ابھی ہمیں ہندوستان کے معروف اسکالر، عالم دین، علامہ عبید اللہ اعظمی صاحب سے ہمارا یقیناً رابطہ ہوا ہے۔ میں اعظمی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ان ایام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ مبارک۔ جی اعظمی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ صورتحال آپ کے سامنے واضح ہے، میلاد کے ایام ہیں اور ساتھ ساتھ فرانس کے پریزیڈنٹ نے جس توہین کا ارتکاب کیا ہے، تمام عالم اسلام اس پہ ناراض ہے، دل دکھی ہیں، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ جملے جاری ہیں کہ کاش ہم اس دنیا سے اٹھ جاتے، مر جاتے، لیکن یہ چیزیں سننے کو نہ ملتی۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ رہے گا کہ کیا اس وقت فرانس کے اندر جس انداز سے اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے اور فرانس کے پریزیڈنٹ جس انداز سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور بالخصوص یورپ کے اندر جو اسلام کی پہچان کروانے کے لیے مختلف انداز جو اپنائے جا رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس اسلاموفوبیا پہ آپ کی نگاہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا اس پہ ایک گہری نظر ہے، آپ کیا کہیں گے کہ یورپ کے اندر یہ اس سازش کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، یہ وقت کا بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے جسے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو لوگ انسانیت اور بین المذاہب فلسفے کے احترام پر یقین رکھتے ہیں، ان تمام تر لوگوں کے لیے یہ بہت جانکا حادثہ ہے۔ اور اس سلسلے میں فرانس کے صدر
اور کارٹون بنانے اور یا بنوانے والے جہنمیوں کو جس قدر بھی مطعون کیا جا سکتا ہے اور جس ڈھنگ سے بھی انہیں جواب دیا جا سکتا ہے وہ جواب ضرور دیا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ احساس کمتری کا شکار ہے یورپ، مذہب کے معاملے میں، تہذیب کے معاملے میں، اور ان کے یہاں پیغمبروں کو ماننے کا جو کنسپٹ ہے اس میں احترام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا یورپ ان کی اپنی شخصیت کو بھی جس انداز سے پیش کرتا ہے وہ انداز بالکل احترام سے خالی ہے۔ اسی طرح حضرت دیگر انبیاء کرام جو انبیاء بنی اسرائیل رہے ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، ان کی تاریخی واقعات کو بھی جس طرح توڑا مروڑا جاتا ہے اور ان کی زندگی اور ان کے کردار پر جس طرح بدنما دھبے لگانے میں ان حضرات کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، شاید انہوں نے اسی سطح پر ہمارے پیغمبر کو بھی رکھا۔ جن حضرات کو ماننے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے ساتھ جب توہین آمیز رویے سے یہ باز نہیں آئے تو ان سے اس بات کی امید رکھنا کہ یہ ہمارے پیغمبر، انسانیت کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کوئی منصفانہ رائے قائم کریں گے، بالکل ابد ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف پہلی بار نہیں ہے، بار بار اس طرح کی خباثت کا اظہار دشمنان اسلام کی طرف سے، بالخصوص یورپ کی طرف سے ہوتا آ رہا ہے۔ ان حضرات کی پریشانی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا میں ایک مہذب ترین قوم اور امت پیدا کر دی اور عدل اور انصاف کے ترازو پہ یہ امت کھری اتری، آج بھی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اس پر لوگ عمل پیرا ہوں تو حالات پھر بدلیں گے۔ ظلم کا تبادلہ انصاف سے ہوگا، برائی کا تبادلہ بھلائی سے ہوگا۔ اسلام کی یہ اسپرٹ اور پیغمبر اسلام کا وہ کردار و عمل جس سے یہ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں، چونکہ ظالم ہیں، شاطر ہیں، فسادی ہیں، اور اس فساد اور ظلم و ستم کے شکنجے میں انسانیت کو، خود یورپ کی عوام کو یہ پھانس کر رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر اسلام اپنی عملی صورت میں سامنے آ گیا تو ان سب کا بوریا بسترا گول ہو جائے گا۔ جی عظیم صاحب لائن پہ رہیے گا، عظیم صاحب لائن پہ رہیے گا۔ ابھی ہمیں پاکستان سے محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ نے، معروف مذہبی رہنما ہیں، سماجی رہنما ہیں، انہوں نے ہم نے جوائن کیا ہے۔ میں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور ایام ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ محترمہ آپ نے اعظمی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی یقیناً، اور میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اور بالخصوص فرانس کے اندر جو توہین کا ارتکاب ہوا ہے اور جو فرانس کے پریزیڈنٹ جس انداز سے اس کی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کہ آخر کیوں یورپ کے اندر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی اقدامات ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ہیں وہ غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور پھر مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام اور دہشت گردی کو ساتھ ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو آپ اس پہ کیا اظہار خیال کریں گی کہ اس وقت جو فرانس کے اندر اور بالخصوص یورپ کے اندر اسلام ایک نئے دین کے طور پہ متعارف ہو رہا ہے، اس سے وہ خوف زدہ ہیں، یا اس کے پس منظر میں کوئی اور چیز ہے کہ جو ان کو اندر کا ایک خوف ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس طرح کے جو ہے وہ اقدامات انجام دیتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ 9/11 کے بعد بدقسمتی سے اسلام اور شاعر اسلام کی توہین کا جو سلسلہ مغرب نے جاری کیا ہوا ہے، وہ کچھ عرصے سے ہر ربیع الاول کے موقع پر جب وہ دیکھتے ہیں چاروں طرف کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آوازہ بلند ہو رہا ہے، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جو آپ نے ابھی بات کی کہ ان کو بہت زیادہ تشویش لاحق ہے کہ یہ اسلام کو ہم جتنا بھی زیادہ دہشت گردی کے ساتھ، جتنا بھی زیادہ ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ اسلام اتنا ہی ان کی خواہشوں کے برخلاف پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو میکرون نے جو یہ سرکاری سرپرستی میں یہ وہ کیے، یہ ہمارے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہونا چاہیے تمام اسلامی ممالک کے لیے۔ میری کل بھی ہمارے سرکاری سطح پر ایک قومی سیرت کانفرنس تھی، تو میں نے کہا عوام کو تو احتجاج کرنا چاہیے فوری، لیکن جو حکمران ہیں مسلمان، 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے کہ اس ملت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس کے نبی کی توہین کی جاتی ہو۔ تو ہمیں شارٹ ٹرم پروٹیسٹ بھی کرنے چاہیے، ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے مسلمان ملت کو اقتصادی طور پر مضبوط کریں، ہم ان کو تہذیبی طور پر مضبوط کریں، اور ہم کس طرح سے ان کا جواب دیں اور کس طرح سے ہم انہیں سمجھائیں کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ خود جو مرضی کرتے پھریں، ان کے ہاں تقدس کا، تقدیس کا، انبیاء کی حرمت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایتھیزم وہاں پر پھیل رہا ہے، لادینیت پھیل رہی ہے، وہ ایک آوارہ نسل ایک جو ہے وہ مغرب میں پل رہی ہے۔ ان کو احترام کا، محبت کا، رشتوں کا، قابل احترام ہستیوں کا کچھ بھی نہیں پتا، ایک بالکل جانوروں کی نسل ان کی تربیت ان کی ہو رہی ہے۔ مجھے کل بڑا اچھا لگا کہ ایرانی قوم نے فرانسیسی سفارت خانے کے سامنے میلاد شریف کا اہتمام کیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کے توسط سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں مسلمان ملت کو اکٹھے متحد ہو کر مغرب کو یہ باور کرانا چاہیے، اور اسلام دشمن طاقتوں کو یہ باور کرانا چاہیے کہ انف از انف، اور کون سی ریڈ لائنز ہیں جو آپ کو کراس نہیں کرنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہولوکاسٹ جی محترمہ سمیہ قاضی صاحبہ، آپ لائن پہ رہیے گا، میں اعظمی صاحب کو زحمت دوں گا۔ اعظمی صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں دین کے لوگ یا فلاں دین کے ماننے والے دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ اعظمی صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، دیکھیے، دہشت گردی کی مانوی تحریف کی گئی ہے۔ جو دہشت پھیلاتا ہے وہ دہشت گرد ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو دہشت گردی سے جوڑا گیا، اور جو کچھ فرانس میں اس وقت چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے جو لوگ فرانس کی حمایت میں اترے ہوئے ہیں، میں ان ملکوں کے سربراہوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور خود فرانس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہ اگر ایک بچے نے گستاخ رسول کا سر قلم کر دیا اور اس بات کو اسلامی دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کا کارٹون بنا کر جو دہشت گردی پھیلائی گئی ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ اور اگر اس کا جواز یہ ہے کہ آزادی رائے کا حق سب کو حاصل ہے، اور اظہار رائے کی آزادی پر قدغن اور پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے پیغمبر اسلام کا کارٹون بنایا ہے، تو یہ سیکولرزم کی شان ہے اور اظہار رائے کی آزادی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو اس کی وکالت کرتے ہیں کہ ان کی ماں بہنوں کا اگر کارٹون بنا کر اسی طرح دنیا کے ملکوں کی بلڈنگوں پہ لگایا جائے، کیا خود فرانس کا پریزیڈنٹ اپنی ماں بہنوں کا کارٹون بنا کر اپنے ملک میں لگا کر آزادی رائے کے اظہار کا جواز پیدا کر سکتا ہے؟ آزادی، بھائی سوال یہ ہے کہ انصاف کے دو پیمانے کیوں رکھے گئے ہیں؟
मैंने अपने मुल्क में भी कहा है, कल मैंने मिलादुल नबी के इजलास में कहा है, मिस्टर मोदी ने ये कह के दहशतगर्दी के खिलाफ हम फ्रांस की हिमायत करते हैं। मैंने अपने मुल्क में कहा है कि हमारे मुल्क में जो मॉब लिंचिंग हो रही है, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? माइनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? और इसी तरह से सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि हम हर तरह का जुल्म गवारा कर लेंगे, परेशानी सब्र कर लेंगे। जानो माल की कुर्बानी हमसे ली गई है और हमने दिया है, मगर हम अपने ईमान की कुर्बानी नहीं दे सकते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारी जान ही नहीं है, बल्कि वो जाने ईमान है। और जाने ईमान की शान में कोई गुस्ताखी करता हो और उसको इजहार राय की आजादी कहता हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी इजहार राय की आजादी बेजाते खुद इतनी बड़ी इंसानियत की तौहीन है कि इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। जी आजमी साहब लाइन पे रहिएगा मोहतरमा। मैं आपका लूंगा, एक सेकंड। जी जी आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ आराएं आ रही हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं तो उस बच्चे को सलाम करता हूं जिस बच्चे ने उस जहन्नमी को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। और दूसरी बात, मुसलमानाने आलम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनकी गर्दनों तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचता तो इनके मालो असबाब तक तुम्हारा हाथ पहुंच रहा है, इनकी मार्केट तक तुम्हारा हाथ पहुंच रहा है, इनकी अशिया की गर्दनें मरोड़ दो, इसलिए कि ये पैसों के भूखे लोग हैं, इनका दीन और मजहब से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनकी माशी कमर तोड़ दीजिए, ये सीधे हो जाएंगे। और ये आलम इस्लाम को करना चाहिए और मुझे खुशी है कि लोग कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आजमी साहब, बहुत नवाजिश। मोहतरमा सुमैया राहिल काजी साहिबा, मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि अभी आजमी साहब जो है वो फरमा रहे थे कि आज़ादी इजहार, आज़ादी बयान, तो ये क्या दोहरा म्यार है कि अगर यूरोप के अंदर, खुद फ्रांस के अंदर होलोकास्ट की बात की जाए तो वहाँ पे आज़ादी इजहार पे पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं, या किसी और दूसरे यूरोपीय मुल्क की अगर किसी मलका के खिलाफ कुछ बात की जाए तो उसकी इजाज़त नहीं है। तो ये दोहरे म्यार आप क्या देख रहे हैं कि आज़ादी इजहार, आज़ादी बयां, उनके अपने म्यारात हैं, हमारे लिए उनके और म्यारात हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, डबल स्टैंडर्ड तो उनके हैं ना कि कपड़े उतार के फिरें तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, वो फ्रीडम है। लेकिन अगर कपड़ा आपने हिजाब पहन लिया तो आपके ऊपर फिर वो जुर्माने आयद करते हैं। फ्रांस जिसे कभी तहजीब और तमद्दुन का गढ़ समझा जाता था, खुशबुओं का वतन समझा जाता था, उसमें 2.25 अरब मुसलमानों के दिलों नफरत से भर दिए हैं। देखिए न्यूजीलैंड में एक वाक़या हुआ इस्लामोफोबिया का, लेकिन वहाँ की वज़ीर आज़म को हम सलाम पेश करते हैं, जेसेंडा को, कि उन्होंने मुसलमानों के साथ इज़हारी यकजहती किया और उन्होंने अपने मुल्क को एक कौमी यकजहती का इजहार किया। मगर ये मकरू मैक्रोन, इसने सरकारी सरपरस्ती में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो इक़दाम किया है, तो ये दुनिया में भी इंशाअल्लाह काबिल नफरत है और आखिरत में भी। मेरे नबी का भी वादा है, मेरे नबी से वादा किया गया है कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। इस दीन में भी फैलना है, अल्लाह के रसूल का जिक्र भी बुलंद होगा। अल्लाह ने उनको कहा है आपका दुश्मन ही जड़ कटा होगा, इनका नामो निशान भी कुछ दिनों के बाद नहीं रहेगा, हम इनका अंजाम भी देखेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी तो उनके ऊपर दुनिया और आखिरत में लानत होगी। ये लानत बहुत जल्दी बरसने वाली है। और अभी भी आप देखते हैं, कल भी मैं देख रही थी कि लीबिया के एक शॉपिंग स्टोर पर वो जो सोशल डिस्टेंस के लिए पाँव के निशान बनाए जाते हैं, उन्होंने उन पाँव की जगह मैक्रोन की तस्वीर रखी हुई थी और सारी खवातीन और मर्द उसके ऊपर जी मोहतरमा बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आपकी गुफ्तगू से हमने, हमारे नाजरीन ने इस्तिफादा किया और इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और रसूल खुदा का जिक्र बुलंद था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़ो नासिर।
ڈاکیومنٹری پرسپولیس سے اکروپولی.